السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس بابرکت پروگرام میں آپ تمام کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کے اس روحانی اور ایمانی ماحول میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ مکمل طور سے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دیا گیا ہے اور ان پڑھ لوگوں سے، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے یہاں جو مقبول دین ہے اور جس دین کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے وہ صرف دین اسلام۔ دنیا میں دین بہت ہیں، ادیان بہت ہیں، مذاہب بہت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے باطل ہیں، اللہ کو قطعی طور سے قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو قبول ہے وہ دین اسلام ہے، اور قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد، رب العالمین کا کلام آ جانے کے بعد اختلاف کرنا یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں حسد اور جلن کی وجہ سے۔ لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لے گا۔ تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بھائی دین تو اللہ کو صرف ایک ہی قبول ہے، دین اسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہے گا، تلاشے گا، دین کے اعتبار سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسے، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ تو اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس وضاحت کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، دین اسلام قبول کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
لوگ دلائل کے ہونے کے باوجود، حقائق کے ہونے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو دیکھیے اور سب سے بڑی حقیقت کو دیکھیے، اس سے بڑی کوئی حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں کہ ہم اس رب کی عبادت کریں جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زمین آسمان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اوپر والا ہی ہم کو کھلاتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے لیے نامعلوم کتنے معبودان باطلہ گڑھ رکھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے کیا، جن کے سامنے سر جھکا رہے ہو؟ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر کے، بنا کر کے جو معبود کی جگہ پر نصب کر دیا، اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو گیا، تو کیا انہوں نے پیدا کیا کہ تم کو؟ کہتے نہیں۔ کیا وہ کھلاتا ہے؟ کہتے نہیں۔ پھر تم سر کیوں جھکاتے ہو؟ کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن نہیں مانتے، بلکہ اکثریت نہیں مانتی۔ ایسا بھی نہیں کہ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، نہیں، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس حقیقت کے آنے کے باوجود بھی کچھ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے بحث کریں، آپ سے آ کر کے تو میں کریں، تو آپ ان کو ایک جواب دے دیجیے، بھائی جہاں تک میرا مسئلہ ہے تو میں نے تو اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ مجھے اب اس میں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں اور میرے جو صحابہ ہیں، میرے جو پیروکار ہیں، میری جو باتوں کو ماننے والے، ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جاؤ، تم کو جس جہنم کے گڑھے میں گرنا ہو گرو، ہم تو اللہ رب العزت کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ کیا مجال ہے کہ ہم شرک کے قریب جائیں کہ رب العالمین نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کیا ہے؟ مجال ہے ہم اس کی طرف جائیں؟ توحید سے ادنا ذرہ برابر بھی ہم کوئی انحراف کریں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مکمل طور سے حوالے کر دیں۔ یہاں پر میرے بھائیوں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی توفیق دی ہے، اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اب ضرور کوشش کیجیے، آپ ضرور اپنے دل میں جذبہ رکھیے سارے لوگوں کو حق بتانے کے لیے، سارے لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے، لیکن اپنا مضبوط رہیے، اپنا بالکل ٹھوس رہیے، اپنا بالکل دو ٹوک رہیے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی کنفیوزنگ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہر موقع پر جب موقع آئے، جب ماحول بنے، آپ اس کا اعلان کیجیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے بھائی، کہ ہمارے بہت سارے بھائی حق پر ہوتے ہوئے بھی حق سے انحراف کر جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو حق کی طرف لانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے نہیں، وعدے کر دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو مکمل اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا ہے، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں نے بھی کر دیا۔ یہ ایک بات کلیئر کر دینا ہے۔ اس لیے داعی کو ہمیشہ اپنا منہج، اپنا عقیدہ کلیئر رکھنا چاہیے، کلیئر، ہمیشہ کلیئر رکھنا چاہیے۔ ذرہ برابر اس میں کسی طرح سے آدمی آپ کو دیکھتے ہی اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہی جان جائے کہ آپ اہل حق میں سے ہیں۔ یہ لاگ لپیٹ، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، ان کے پاس بھی، ان کے پاس بھی، ان کو بھی اچھا، ان کو بھی اچھا، یہ سب اللہ رب العزت کو نہیں پسند۔ اور اللہ رب العزت نے اس دو ٹوک صراحت کے بعد یہ کہا کہ ہاں، اس کے بعد ان لوگوں سے کہتے رہیے۔ کس سے کہتے رہیے؟
کہ ان لوگوں کو جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جن کو کتاب دیا گیا، تورات انجیل جس پر نازل ہوا، یہود و نصارہ، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہیے، یعنی مکہ کے عرب کے مشرکین سے بھی کہتے رہیے. ان کو ان پڑھ کہا جاتا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، کتاب کا علم تھا. بہرحال یہودیوں سے بھی کہیے، نصرانیوں سے بھی کہیے، کافروں سے بھی کہیے، مشرکوں سے بھی کہیے، ہر ایک سے کہیے، اسلام لاتے ہو؟ آتے ہو اسلام کی طرف؟ آتے ہو اللہ کی توحید کی طرف؟ ہے قبول؟ میں تو کلیئر ہوں. کیا آپ بھی آ رہے ہو کیا اسلام کی طرف؟ آپ بھی توحید کی طرف آ رہے ہو؟ اگر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں، فقہ دیتا تو الحمدللہ ہدایت یافتہ ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیا، توحید پر جم گئے، ڈٹ گئے، الحمدللہ یہ جو ہدایت یافتہ ہو گئے. اور اگر انحراف کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، بس پہنچا دیجئے اور آگے بڑھ جائیے. پہنچائی دیجئے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی اور ٹینشن نہیں لینا ہے. پوری کوشش اس بات کی طرف ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں. اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام کہاں تک لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، کفر کرنے والے، دیوبندیت، صوفیت، حلول اتحاد کا عقیدہ رکھنے والے، کہ ان تک ہم اللہ کا پیغام کہاں تک پہنچا رہے ہیں. ہم ان سے سمجھوتا کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کیا ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، اور اللہ رب العزت بندوں کو اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کے دل میں کیا چھپائے ہوا ہے، اور کون کیا جھگڑ رہا ہے، کیا بحث کر رہا ہے، اور کیا اس کے اندر منافقت ہے، کیا اس کے اندر سچائی، سب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منہج، عقیدے، دین، دھرم، مذہب، تہذیب، اس میں بالکل کلیئر اور صاف رہنے کے لیے کہا ہے کہ ہمارا امتیاز ہونا چاہیے، ہم ممتاز ہوں دوسرے لوگوں سے، کہ ہمارا دین الگ ہے. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہم ممتاز ہیں، الگ ہیں، ہم دیکھتے ہی پہچان لے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس پر استقامت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے، توحید پر، عقیدے پر، منہج پر، اور اللہ تعالیٰ انحراف سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دعوت کا کام لوگوں تک پہنچانے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.